تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ قدر۔ سورہ قدر مکی سورہ ہے اور کہا گیا ہے کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے میں آیتوں کی تعداد 5 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح القدس اس شب میں اپنے رب کے اذن سے ہر امر کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ اس میں اس شب کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور اسے لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا کہ اسی شب میں اس سال ہونے والے تمام امور متعین کیے جاتے ہیں، سابقہ سالوں کی طرح۔ کتاب معانی میں امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے علی، کیا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کا مفہوم کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شب میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اسے مقدر کر دیا ہے، چیزیں معین کی ہیں، ان میں تمہاری ولایت اور قیامت تک تمہاری اولاد میں آنے والے ائمہ علیہم السلام کی ولایت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھلایا گیا کہ بنی امیہ ان کے بعد ان کے منبر پر بلند ہو رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر کے سیدھے راستے سے الٹے پاؤں لوٹا رہے ہیں۔ تو یہ خواب دیکھ کر حضرت ملول و حزین ہو گئے، تو جبرائیل امین نازل ہوئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کو ملول و حزین پاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، میں نے رات کے وقت خواب میں دیکھا کہ میرے بعد بنو امیہ میرے منبر پر بلند ہو کر لوگوں کو گمراہ کر کے سیدھے راستے سے لوٹا رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے اس بات کا کچھ علم نہیں۔ وہ آسمان کی طرف بلند ہوئے اور تھوڑی ہی دیر میں ان کی دلجوئی کے لیے قرآن کی یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہے، پھر ان پر وہ عذاب واقع ہو گیا جس کا وعدہ کیا جاتا رہا، جو یہ فائدے اٹھا رہے ہیں ان کے کس کام آئیں گے؟ اور حضرت پر نازل فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو اپنے نبی کے لیے بنو امیہ کی 1000 مہینے کی حکومت سے بہتر قرار دیا۔ اور اسی مفہوم سے متعلق دوسری روایات دیگر کتب میں موجود ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کچھ بندر ہیں جو ان کے منبر پر چڑھ گئے ہیں۔ حضرت یہ دیکھ کر غمگین ہو گئے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر یعنی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ نازل فرمائی۔ وہ 1000 مہینے جن میں بنی امیہ حکمراں رہے، ان میں شب قدر نہیں ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا گیا بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1000 مہینے تک اپنے کندھے پر تلوار کو اٹھائے رکھا۔ حضرت کو یہ بات سن کر بڑا تعجب ہوا، اور آپ نے تمنا کی کہ اے کاش وہ شخص آپ کی امت میں سے ہو۔ تو آپ نے فرمایا، اے میرے رب، تو نے میری امت کے لوگوں کی عمریں دوسری امت والوں کی عمروں سے کم رکھی ہیں، اور ان کے اعمال میں بھی کمی کر دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو شب قدر مرحمت فرما دی اور فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
اس اسرائیلی شخص سے جس نے اللہ کی راہ میں تلوار اٹھائی، یہ شب آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے آپ کے بعد قیامت تک ہر رمضان میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کے قول اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، فرمایا ہاں اس سے مراد شب قدر ہے، اور یہ ہر سال رمضان المبارک کے آخری 10 راتوں میں آتی ہے۔ جان لو کہ قرآن نازل نہیں ہوا مگر شب قدر میں۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے 21ویں شب یا 23ویں شب میں تلاش کرو، اور ایک روایت میں ہے 19ویں شب، 21ویں شب اور 23ویں شب میں تلاش کرو۔ پوچھا گیا اگر کوئی انسان کوتاہی کرے یا بیمار ہو جائے تو پھر ان شبوں میں سے کس شب پر اعتماد کرے؟ فرمایا 23ویں شب۔ صادقین میں سے ایک سے روایت ہے کہ شب قدر کی نشانی یہ ہے کہ یہ خوشبودار ہوتی ہے، اگر سردی کے موسم میں ہو تو گرم کرتی ہے، اور اگر گرمی کے موسم میں ہو تو ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ عامہ کی روایت میں ہے کہ نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی۔ شب قدر کی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں نہیں ہوتی۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے شب قدر میں عمل کرنا ایسے 1000 مہینوں میں عمل کرنے سے بہتر ہے جن میں شب قدر نہ ہو۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ حضرات شب قدر کی معرفت رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بھلا ہم کیسے معرفت نہ رکھیں گے جبکہ اس شب میں فرشتے ہمارے ساتھ طواف کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے فرشتے اور روح القدس اس شب میں اپنے رب کے اذن سے ہر امر کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ فرشتے اور روح القدس امام زمانہ پر نازل ہوتے ہیں اور جو کچھ تحریر ہوتا ہے وہ ان کے سپرد کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو اس وقت تمام فرشتے، روح القدس اور تحریر کرنے والے فرشتے دنیاوی آسمان پر نازل ہوتے ہیں اور اس سال ہونے والے اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلے رقم کرتے ہیں۔ اور سورہ رعد کی آیت 39 کی ذیل میں اور کتاب کافی میں اسی مفہوم سے متعلق روایت موجود ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ روح جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ باعظمت ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کا تعلق فرشتوں سے ہے، اور روح ایسی مخلوق ہے جو فرشتوں سے زیادہ عظیم ہے۔ کیا خداوند عالم نے نہیں فرمایا تنزل الملائکۃ والروح سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ ایک تحفہ ہے جسے طلوع فجر تک امام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ کتاب کافی میں امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے اللہ فرما رہا ہے اے محمد، میرے فرشتے اور روح جو میری جانب سے نازل ہوئی تم کو سلام کر رہے ہیں، جس وقت سے وہ نازل ہوئے ہیں طلوع فجر تک میرا سلام ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک کے داخل ہوتے وقت کی دعا میں امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے طلوع فجر تک ایسا سلام جس کی برکت دائمی ہے، اللہ جس بندے پر چاہتا ہے بھیجتا ہے، اور قضا و قدر کا جو فیصلہ کیا ہے اس سے مطلع فرماتا ہے۔ کتاب ثواب الاعمال اور مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص بھی سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جہری طور سے پڑھے گا تو وہ اس شخص کی مانند ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں تلوار سونت رکھی ہو، اور جو بھی سورے کو مخفی طور پر پڑھے گا تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہوگی جو اللہ کی راہ میں اپنے خون میں لت پت ہو۔ اور جو شخص 10 مرتبہ یہ سورے پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں میں سے 1000 گناہوں کو مٹا دے گا۔